اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ہیلتھ اور میں ہوں ڈاکٹر عبداللہ قاسمی۔ میں تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک کی مبارک دیتا ہوں۔ یہ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک مہمان ہے اللہ کا، تو اس مہینے میں ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سے نیکی کے کام لے لے اور گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ تو دوستو، جس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو یہ میں نے کل ہی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا تھا۔ کافی مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ رمضان المبارک میں ہمیں کوئی غذا کی احتیاطی تدابیر بتائیں، مطلب ہمیں علاج اور پرہیز اور دوا بتائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کس طرح گزاریں۔ تو دوستو، یہ میں آپ کو آج کچھ علاج کے بارے میں بھی بتاؤں گا، کچھ پرہیز بھی بتاؤں گا، اور رمضان المبارک کا مہینہ سمجھیں مردانہ کمزوری کے 95% لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس میں روزے جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارے جسم سے ہر قسم کی غلط چیزیں جو ہیں، غلط مواد، کولیسٹرول وغیرہ اور غلط فاضل مادے، وہ رمضان کی برکت سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو آپ رمضان المبارک میں جو آپ نے غذا کھانی ہے وہ سادہ، انتہائی سادہ ہے۔ آپ نے سحری کے وقت بھی سادہ غذا کھانی ہے، افطاری کے وقت بھی سادہ غذا کھانی ہے، مطلب پکوڑے، سموسے، اس طرح کی فرائیڈ چکن، بریانی، چاول، قورمہ، بہت زیادہ مطلب چٹپٹی چیزیں جو ہیں، اس سے آپ لوگوں نے ذرا احتیاط سے کھانا ہے، اعتدال سے کھانا ہے، کم کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دینا ہے، بس کم کھائیں۔ اور اس کے علاوہ دودھ کا زیادہ استعمال کریں، سوڈا وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں، لسی کا زیادہ استعمال کریں، ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کریں اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہفتے میں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک مہینے میں 6 دفعہ اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، تو رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ 3 دفعہ ہی آپ کر لیں۔ اگر آپ مہینے میں 10 دفعہ کرتے ہیں تو 5 دفعہ کر لیں، یعنی کہ آپ کی جو ہم بستری کی روٹین ہے وہ آدھی کر لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ سادہ اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں، عام روٹین میں بھی اور رمضان میں بھی۔ اور دوستو، میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ نیکی کے کام جو ہیں ان میں آپ رمضان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ تو آنے والے کچھ دنوں میں لائیو ویڈیوز بھی بناؤں گا، تمام نسخے وغیرہ شیئر کروں گا آپ سے، آپ کو نفس کی مالش وغیرہ کے طریقے بھی بتاؤں گا لائیو، انشاءاللہ میرا سیشن چل رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہیلپ فل ٹپس ملی ہوں گی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔